السلام علیکم دوستوں آج بات کریں گے ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے کھلاڑی کی جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں بلکہ میں کہوں گا اربوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس کے فینس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس پہ جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کہا جائے کہ ہارٹ تھروپ آف ناٹ جسٹ ملینز بٹ بلینز اینڈ ٹریلینز آف فینس تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اس کھلاڑی کا نام بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس کی پیدائش پاکستان کے ایک مضافاتی علاقے کرم ایجنسی میں ہوئی۔ اس کی فیملی کاروبار اور زندگی کے بہتر مواقع لینے کے لیے پاکستان کے ایک بڑے شہر کراچی شفٹ ہو گئی۔ کراچی آ کر اس کھلاڑی نے اپنی جو اس کے خون میں ایک پیشن تھا، ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، اس کو جاری رکھنے کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ کرکٹ چونکہ خون میں تھی اور جنون اور نشے کی حد تک اس پہ سوار رہتی تھی، تو یہ اپنے اسکول سے بھی اکثر چھپ کے جا کے کرکٹ کھیلا کرتا تھا، اسکول کی چھٹیوں میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جس علاقے میں کراچی کے اس نے کرکٹ کھیلی اور جہاں یہ اس کی فیملی آ کر آباد ہوئی، میرا بچپن بھی اسی علاقے میں گزرا، گو کہ ہم اس وقت بہت ہی چھوٹے تھے۔ ہمارے بڑے، ہماری گلی کے بڑے اور جو اور دیگر لوگ تھے وہ اس کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھتے تھے، جن میں میری فیملی کے بھی کچھ ممبرز شامل تھے۔ آپ ابھی تک اگر نہیں پہچانے ہیں تو میں بتاتا ہوں، کراچی کے علاقے فیڈرل بے ایریا بلاک 11 میں اس نے کرکٹ کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا میں جو نام کمایا وہ دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں the one and only the legend amongst legends of Pakistan cricket and international cricketing fraternity، مسٹر صاحبزادہ شاہد خان آفریدی۔ شاہد خان آفریدی، جس کو لوگ لالا کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کا کرکٹ میں ایک بہت کرکٹنگ فریٹرنٹی میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا اسکوپ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ شاہد خان آفریدی کی اگر بات کی جائے تو 2 اکتوبر 1996 کو کینیا کے خلاف ان کا ڈیبیو ہوا، تاہم اس میچ میں یہ اپنے صلاحیتوں کے جوہر نہیں دکھا پائے، لیکن اگلے ہی 2 دن میں یعنی کہ 4 اکتوبر 1996 جب آتی ہے تو اس کھلاڑی نے وہ کر کے دکھایا جو کہ دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ سری لنکا کے اگینسٹ 11 بلند و بالا چھکوں کی مدد سے بہت برق رفتار 102 رن کی اننگ 37 گیندوں پر بنا ڈالی، اور چونکہ سینچری، فاسٹسٹ سینچری دنیا کی ایک کرکٹنگ تاریخ میں ریکارڈ کی گئی اس وقت، اور جو کہ ریکارڈ بہت عرصے تک غالباً 16 سال تک اس کے نام رہا اس کھلاڑی کے، اور یہی بیٹنگ اس کی شناخت بن گئی۔ وہ کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہی واز انیشیلی سلیکٹڈ ایز اے لیگ اسپنر، ایز اے بالر۔ شاہد آفریدی جو کہ اپنے محلے میں، جو کہ میں نے ذکر کیا ابھی کہ فیڈرل بے ایریا کراچی کے علاقے میں، وہ فاسٹ بالنگ بھی کرتا تھا اور وہ تیز اسپنر مشہور تھا کہ تیز گیندیں کرنے والا اسپنر۔ اس کے بعد ٹیم میں ایز اے لیگ اسپنر اس کو سلیکٹ کیا گیا، انڈر 19 سے بلوایا گیا، لیکن قسمت کی دیوی کسی اور طریقے سے ان پہ مہربان ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شاہد خان آفریدی نے تیز ترین برق رفتار سینچری سری لنکا کی زبردست بالنگ لائن کے اگینسٹ بنائی، اور اس کے بعد شاہد آفریدی کا سفر، بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ شاہد آفریدی نے ٹیسٹ ڈیبیو 1998 میں آسٹریلیا جیسی جاندار اور تگڑی ٹیم کے خلاف کیا، اور اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں 52 رنز دے کر پہلی اننگ میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ یہ بھی ایک منفرد کارنامہ ان کے صحرا ان کے سر آیا۔ اس کے بعد وہ بالنگ اور بیٹنگ دونوں میں وقتاً فوقتاً اپنے جوہر دکھاتے رہے۔
وہ آسٹریلیا میں کھیلی گئی بینزن اینڈ ہیجز یا کارلٹن سیریز ہو جہاں مین آف دا سیریز ان کو ملا، مین آف دا فائنلز ملا. اس کھلاڑی کی پرفارمنس، اس کھلاڑی کا نام، اس کھلاڑی کا درجہ بلند سے بلند ہوتا چلا گیا. اگر آپ بات کریں کہ انڈیا ٹور کی تو وہاں اس نے 141 رن کی اننگ مدراس ٹیسٹ، چنئی ٹیسٹ میں مشکل وکٹ پہ، مشکل اسپننگ ٹریک پہ انڈیا کی جو ہے وہ جاندار اور تگڑی بالنگ لائن کے اگینسٹ 141 رن کی شاندار اننگز کھیلی شاہد آفریدی نے، اور وہ اننگز آج بھی یاد رکھی جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت غالباً 10 یا 11 سال کا تھا، اور ٹیسٹ میچ اور مشکل سیکنڈ اننگز کی پچ میں اس نے 141 رن کا اسکور کیا، اور شاندار اسکور، اور اسی کی بنا پر پاکستان ایک اچھا ٹوٹل دینے کے قابل ہو سکا انڈیا کو، اور بالآخر وہ میچ پاکستان نے جیتا. اس میچ میں سر فہرست ثقلین مشتاق بھی رہے، انہوں نے دوسری اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی. سچن ٹنڈولکر دی گریٹسٹ آف آل ٹائم فرام انڈیا، اس نے اس میچ میں 136 رن کی بڑی شاندار اننگز کھیلی. لیکن شاہد آفریدی کی اننگز 141 رن کی ایک وننگ ٹوٹل ہم دینے میں کامیاب رہے، ہماری ٹیم یعنی پاکستانی ٹیم انڈیا کو دینے میں کامیاب رہی. وہ میچ ان کی سنہری حروف میں تاریخ کے لکھا جائے گا شاہد آفریدی کی پرفارمنس کی بنا پر. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو شاہد آفریدی نے جو ہے انڈیا کے خلاف ہی 2005 میں کانپور میں 102 رن کی بڑی پر رفتار اننگز کھیلی، دوسری فاسٹسٹ سینچری ان کی. وہاں بھی انہوں نے انڈین بالر کی خوب درگت بنائی اور بلند و بالا چھکوں سے انڈین بالرز کو جو ہے وہ نوازا، اور پاکستان وہ سیریز بھی جیت گیا تھا. فردن آگے چلتی رہی تاریخ، لکھتے گئے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سن 2009 میں T20 ورلڈ کپ پاکستان نے انگلینڈ میں کھیلا، اور مین آف دا سیمی فائنل اور مین آف دا فائنل شاہد آفریدی کے نام رہا، جس میں کہ انہوں نے سیمی فائنل میں 2 وکٹیں بھی حاصل کی قیمتی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ، اور اس سے پہلے بیٹنگ میں بھی ایک تیز رفتار برق رفتار 50 کی، 52 رن بنائے. اس کے بعد فائنلز میں بھی انہوں نے 1 وکٹ حاصل کی، اور ساتھ ساتھ بیٹنگ میں پاکستان کو سری لنکا کے اگینسٹ شعیب ملک کے ساتھ مل کر ایک اچھی شراکت قائم کی، اور پاکستان بالآخر T20 ورلڈ کپ 2009 کی ٹرافی بلند کرتا ہے یونس خان کی کپتانی میں. لیکن شاہد آفریدی کا رول اس میں بہت کلیدی رہا، بہت امپورٹنٹ رہا، بہت وائٹل رہا، بہت کروشل رہا. شاہد آفریدی نے سیمی فائنل اور فائنل میں بڑی اچھی پرفارمنس دی. میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے کے چلوں تو 2007 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا اس میں ایز اے بالر وہ ون آف دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے ساتھ عمر گل نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی بالنگ میں. پاکستان کا ایک اور بڑا چمکتا دمکتا نام عمر گل. تو 2009 کے ورلڈ کپ میں بھی بڑی کلیدی پرفارمنس رہی. 2010 کے T20 ورلڈ کپ میں آگے آتے ہیں تو پاکستان کی کپتانی کا سہرا شاہد آفریدی کے سر ہو چکا تھا. پاکستان سیمی فائنل میں گو کہ آسٹریلیا سے ہار گیا تھا وہ میچ، لیکن یہ کہ ایک اچھی پرفارمنس پاکستان دینے کے قابل رہا اس ورلڈ کپ میں بھی. پھر آتا ہے 2011 کا 50 اوورز ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھیلا گیا. شاہد آفریدی اگین امنگس دا ٹاپ وکٹ ٹیکرز آف دیٹ ورلڈ کپ. پاکستان کو بالنگ میں اور ایز اے کیپٹن انہوں نے بڑا اچھا لڑوایا اس پورے ٹورنامنٹ میں. انفارچونیٹلی انڈیا کے اگینسٹ پاکستان سیمی فائنل ہار گیا، اور ہمیں ابھی بھی وہ منظر یاد ہے کہ شاہد آفریدی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے اور پاکستان وہ میچ تقریباً ہار گیا تھا اور ان کی آنکھ میں آنسو تھے. میں تو کم از کم وہ منظر نہیں بھول سکتا. اس کے بعد فردن 2015-2016 آتا ہے اور شاہد آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. 20 سال کا یہ کیریئر. اس کے بعد تاہم وہ مختلف لیگز کھیلتے رہے، تو اپنے انٹرنیشنل کیریئر کو ختم کرنے کے بعد وہ نان آفیشیل میچز اور سم انٹرنیشنل لیگز مختلف لیگز میں پرفارمنسز اپنے دیتے رہے، اور تقریباً 2020 کے بعد مکمل طور پہ کرکٹ کو خیر بات کہا. یعنی کہ 24 سال کا یہ کیریئر ان کا رہا. اور اگر دیکھا جائے تو مختلف کاؤنٹی کرکٹ، مختلف لیگز اور مختلف ایرا کی کرکٹ انہوں نے کھیلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ T20 آج کل کھیلی جا رہی ہے وہ شاہد آفریدی آج سے 30 سال پہلے اس کی بنیاد رکھ چکے تھے.
یہ پرفارمنسز شاہد آفریدی کی کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ سن 2012 میں شاہد آفریدی کو جو ہے وہ ہلال امتیاز ملا، اور ابھی کل پرسوں کی تاریخ میں جب آپ یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو اس سے پہلے میں بتاؤں کہ 13 مئی 2026 کو شاہد آفریدی جو ہے ان کو ایک اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ جو ہے وہ ہلال امتیاز ہے۔ تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز ان کو 2012 میں ملا، اور ہلال امتیاز صدارتی ایوارڈ 13 مئی 2026 کو شاہد آفریدی کو کے نام آیا۔ اور شاہد آفریدی کی اگر آپ پیشہ ورانہ خدمات بھی دیکھیں تو وہ اپنے ایک نجی بزنس سے وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف کمیونٹی اور سوشل سروس میں بھی انوالو رہتے ہیں۔ شاہد آفریدی ایک ایسا نام ہے جس نے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 جنریشنز کو اپنا مداح کیا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن شاہد آفریدی ہمارے درمیان ایک پاکستان کا لیونگ لیجنڈ، گو کہ ان کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، ان کی کرکٹنگ اسکلز کے حوالے سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جو ان کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ شاہد آفریدی ایک ایسا کرکٹ کا نام تھا جو کہ اپنے آپ میں ایک مثال ثابت ہوا۔ تو لہٰذا آج کی ہماری یہ کوریج، اسپیشل کوریج شاہد آفریدی کے نام رہی۔ دیکھتے رہیے ڈائریکٹ تھرو، اوور اینڈ آؤٹ۔